الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْكُتُبِ الْمُنَزَّلَةِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الکتب المنزلہ علی المرسلین۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایمان بالکتب کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایمان بالکتب ویسے ہی ہم سمجھیں گے جیسے ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ کو ہم نے سمجھا ہے۔ ایمان بالرسل اور ایمان بالملائکہ میں ایمان کی ہم نے تقسیم کی تھی، ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ سیم ویسے ہی ایمان بالکتب میں بھی معاملہ ہے۔ ہر ایک مکلف کے لیے اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ آسمانی کتابیں اپنے انبیاء پر بھیجی ہیں، نازل کی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے قرآن یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ اعتقاد رکھنا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے۔ تو ہر ایک مکلف کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید پر ایمان لائے اور ایمان رکھے۔ کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر وہ قرآن کریم کو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اس کا اقرار نہیں کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔ اور ایسے ہی جیسے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، ایسے ہی کچھ کی کتابیں انبیاء کرام میں بھی نازل کی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ ٹھیک ہے شباب، اتنا اعتقاد رکھنا ہر ایک مسلم کے لیے ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے کلام کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے، کیا وہ کلام لفظی ہے، کیا وہ کلام نفسی ہے، قرآن کریم کتنی مدت میں نازل ہوا، کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی سورت بعد میں نازل ہوئی، قرآن کریم کے مضامین اور مشتملات و محتویات کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہر ایک مسلمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے۔ یہ ہے ایمان مفصل۔ ٹھیک ہے، تو ایمان مفصل بعض لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے، اور اگر بعض لوگ ایمان مفصل سے جاہل ہیں تو پھر کوئی ان کے ایمان کے اوپر ان کی جہالت مؤثر نہیں ہوگی۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اصل ثالث یعنی تیسرا جو اصول ہے، تیسرا جو ارکان ہے ارکان ایمان میں سے، اس کا تذکرہ کیا ایمان بالکتب کا۔ اور اس سے پہلے بتلا چکے ہیں کہ جو قرآن میں ترتیب ہے یا جو حدیث جبریل میں ترتیب ہے ارکان ایمان کی، اس ترتیب کی رعایت امام طحاوی رحمہ اللہ نے نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے شباب، قرآن میں کیا ہے، کہا قرآن میں وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، یعنی انبیاء سے پہلے کتاب کا تذکرہ ہے، لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے انبیاء کا تذکرہ پہلے کیا، کتاب کا تذکرہ بعد میں کیا۔ اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، مؤلف نے سمجھا کہ یہ ترتیب زیادہ فائدہ مند ہوگی، اس ترتیب کی رعایت کرتے ہوئے وہ چلے۔ بس اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حسن ترتیب، آج جس کو ہم حسن ترتیب سمجھ رہے ہیں، وہ حسن ترتیب امام طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر نہیں اپنایا ہے۔ سمجھ گیا نا شباب؟ لہذا ایمان بالکتب یعنی ان کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے جس کے اوپر چاہا ہے نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں ہمیں خبر دی ہے کہ اس نے کتابوں کو نازل کیا ہے، اور بعض کتابوں کے نام کو بھی ذکر کیا ہے کہ بعض کتابیں جیسے تورات ہے، انجیل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول میں نزل علیک الکتاب بالحق
مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل کا تذکرہ آیا۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ دونوں کتابیں تورات اور انجیل، یہ دونوں کتابیں ابھی بھی موجود ہیں، لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا اعتقاد یہ ہے ان کتابوں کے بارے میں کہ یہ کتابیں محرف ہو چکی ہیں، یعنی تحریف کی گئی ہے ان کتابوں میں، لہذا ان کتابوں میں جو وارد ہے ہماری شریعت سے جو ٹکرا رہا ہے اس کی ہم تکذیب کریں گے، ہماری شریعت سے جو چیز ٹکرا نہیں رہی ہے ان کتابوں میں موجود ہے، ہم اس کی نہ تصدیق کریں گے نہ تکذیب کریں گے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ جیسے انجیل میں اگر یہ کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا باپ ہے، تو یقیناً یہ ہماری شریعت سے ٹکرا رہا ہے، بلکہ اصول شریعت سے اس کا ٹکراؤ ہے، لہذا ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ ہم اس چیز کا انکار کرتے ہیں، یہ تحریف شدہ ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جنت جہنم کے بارے میں بتلائی گئی یا پرانی قوموں کے بارے میں بتلائی گئی اگر انجیل میں، جو ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہماری شریعت کے اصول اور مبادئ سے ٹکراتا ہے، تو ان چیزوں کے بارے میں ہمارا اعتقاد ہوگا کہ ہم خاموشی اختیار کریں گے، نہ ہی ان کی تصدیق کریں گے نہ ہی ان کی تکذیب کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قاف والقرآن المجید۔ قرآن کریم کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زبور کا تذکرہ کیا ہے کہ زبور کو داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحف کو نازل کیا تھا۔ اب صحف یہ ایک مستقل کتاب تھی یا مختلف صحیفے تھے، اس کے بارے میں ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے تھے، لہذا صحیفے ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعلیٰ میں کیا، کہا صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ٹھیک ہے شباب؟ تو ان کتابوں پہ جن کا تذکرہ ہوا قرآن کریم کے اندر کہ داؤد علیہ السلام کو زبور، موسیٰ علیہ السلام کو تورات، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے یا صحف، ان کتابوں پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور میں بتلا چکا کہ قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں آسمانی کتابیں، وہ آسمانی کتابیں تحریف کی شکار ہو چکی ہیں، لہذا ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے معتقد کا ہم نے خلاصہ پیش کیا۔ اب ان کتابوں کے علاوہ ہمارے مقررین کی غلطی کیا ہے؟ جو لوگ ہندو دھرم میں جا کر کے تقریر کرتے ہیں ان لوگوں کی غلطی کیا ہے؟ غلطی سنیے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں، عنوان پڑھے ہیں نا، سنے ہیں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو دھرم کی کتابوں میں۔ اب گویا کہ ایک طرف ہندو دھرم کی کتابوں سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت برحق ہے، یہاں تک ٹھیک ہے معاملہ، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کیا جو ہندو دھرم کی کتابیں ہیں، جو ان کے اپنشد ہیں، جو پران ہیں، کیا یہ اپنشد، یہ پران آسمانی کتاب ہے؟ آسمانی کتاب نہیں، لیکن جب آپ ان کی کتاب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مصداقیت کو ثابت کریں گے تو کیا لازم آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آسمانی کتابوں ہی میں ہو سکتا ہے نا، مجوسیوں کے یہاں تو ہو نہیں سکتا، نجومیوں اور کاہنوں کے یہاں ہو نہیں سکتا۔ اب وہ قرآن، وہ اپنشد، وہ وید جو پتہ نہیں کتنے ہزار سال پہلے لکھے گئے ہیں،
ان ویدوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ان کی خصوصیات، ان کے اوصاف کا تذکرہ. تو ایک طرف تو آپ ہندو دھرم کے ماننے والوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہے، حق پر ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن دوسری طرف آپ ان کی دھارمک کتابوں کو کتب الہیہ کا درجہ دے رہے ہیں، یہ غلط ہے. سمجھ گئے نا شباب؟ اور ایمان بالکتب یہ در حقیقت ایمان بالرسل کے تحت ہی مندرج ہوتا ہے، کیونکہ جب رسولوں پہ ایمان لائیں گے تبھی کتابوں پر ایمان لانے کا تصور پیدا ہوگا. یعنی کتب پر ایمان یہ رسول پر ایمان پر موقوف ہے. اگر رسول نہیں آئیں گے تو کتاب کن کے اوپر نازل کی جائے گی؟ ٹھیک. ایک چیز کا اعتقاد اور ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتب کے سلسلے میں کہ کسی بھی کتب میں ہم تفریق نہیں کرتے. جیسے ہم رسل میں تفریق نہیں کرتے، انبیاء میں تفریق نہیں کرتے، ویسے کتب میں بھی تفریق نہیں کرتے. ساری کتابوں کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام لفظی ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی کلام ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا سریانی زبان میں تو تورات کہلایا، عیسیٰ علیہ السلام پر عبرانی زبان میں نازل ہوا تو انجیل کہلایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں نازل ہوا تو قرآن کہلایا. ایسا نہیں، بلکہ کلام لفظی ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام متعدد ہے. موسیٰ علیہ السلام پر جو کلام نازل ہوا وہی کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بغیر ہی نازل نہیں ہوا. اگر وہی کلام نازل ہوتا تو پھر یہ اسلام کی آفاقیت پر قدغن تھا کہ اسلام یہ ایک آفاقی مذہب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا اس وقت کے احتیاجات اور مسائل دوسرے تھے. ان احتیاجات اور مسائل کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو نازل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احتیاجات اور مسائل الگ تھے، لہذا ان احتیاجات اور مسائل کے مد نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. سمجھ گئے نا شباب؟ تو اسی پہ آج کا یہ درس ختم ہوتا ہے، ایمان بالکتب پہ. انشاءاللہ اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ جو اہل قبلہ ہیں ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے. کیا ان کو مسلمان کہا جائے گا یا پھر بعض کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیا جائے گا؟ یہ کل کے درس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اہل قبلہ مطلب ہر وہ لوگ جو قبلہ کو تسلیم کرتے ہیں. قبلہ مطلب ڈائریکشن خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اپنی نماز ادا کرتے ہیں. اہل قبلہ ایک بہت ہی عموم پایا جاتا ہے. دنیا کا کوئی بھی مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے نقشبندی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے قادری ہو، ہر ایک قبلہ کو تسلیم کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ ان کا قبلہ. تو کیا جتنے لوگ خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہیں ہر ایک مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ ان میں سے بعض کی تکفیر کی بھی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے؟ کل کے درس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.